السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور محترم دوستوں بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے میت کے لیے صدقہ اور دعائیں یعنی ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانے کا صحیح طریقہ، اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسے ضرور سنیں اور دوسروں تک بھی اسے پہنچانے کی کوشش کریں، یعنی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں یوٹیوب یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ویڈیوز کے جو دیکھنے والے ہیں وہ 95% سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا ہے وہی لوگ دیکھ رہے ہیں، جو سبسکرائب کیے ہیں وہ 5% دیکھ رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سورہ حشر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، میری ماں دفعتاً انتقال کر گئیں، یعنی ان کا اچانک سے انتقال ہو گیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقے کے لیے ضرور کہتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین باتیں باقی رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، اور نمبر 3 اولاد صالح یعنی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اب ان دونوں حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ میری ماں کا اچانک سے انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ آخری وقت میں کچھ بولنے کا موقع رکھتی تو مجھ سے ضرور کہتی کہ صدقہ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں، اس کی جانب سے تم صدقہ کر دو۔ اب دوسری جگہ کیا ارشاد ہے دوسری حدیث میں کہ 3 چیزیں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کو پورا عمل جو ہے کٹ ہو جاتا ہے، یعنی عمل کرنے کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اب وہ عمل خود نہیں کر سکتا، لیکن مرنے کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کر کے اگر چلا جائے تو اسے ثواب تو اسے ضرور ملتا رہے گا، یعنی قیامت تک اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں نبی نے بتائی۔ سب سے پہلے فرمایا صدقہ جاریہ، یعنی جاری رہنے والا صدقہ۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے کنواں کھدوا دو، یعنی بور وغیرہ کھدوانے کا حکم ہے۔ اس زمانے میں تو کنویں چلتے تھے نا، اب جو ہے اگر ہم چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو میت کے لیے اس کے نام سے یہ کہیں بور کھدوا دیں، مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو یا کہیں ایسی جگہ جہاں لوگوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو وہاں جو ہے ایک بورویل کھلوا دیں، تاکہ جب تک اس کا پانی استعمال ہوتا رہے گا، لوگ استعمال کرتے رہیں گے، یعنی قیامت تک جب تک وہ بور چلتا رہے گا تب تک جو ہے جن کے نام سے وہ بورویل کھدوایا گیا ہے ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو یہ کام کریں، ورنہ صدقہ جاریہ کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ایسے وقت میں ہوا جبکہ سعد خود موجود نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عدم موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں کیا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اس کا ثواب پہنچے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں پہنچے گا۔ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اپنا باغ میں نے اپنی مرحومہ والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ تو ناظرین گرامی، دیکھا آپ نے، یہ صحابی نے اپنا باغ ماں کے نام سے صدقہ کر دیا۔ اب جب تک وہ باغ میں پھل آئیں گے اور ان پھلوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، تب تک جو ہے ان کی ماں کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو ایسی چیزیں ہیں صدقہ جاریہ، یہ چیزوں کی طرف ہم زیادہ دھیان دیں۔ یعنی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت نہیں دی ہے، تو کم سے کم جتنا مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہیں، غریبوں یتیموں کی ان کی کفالت کے لیے، اور اسی طرح سے کسی بیواؤں کی ان کی مدد کے لیے، اور اسی طرح سے کسی غریب بچیوں کی شادی کے لیے۔ ایسی چیزیں اگر آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب جن مرحوم کے نام سے آپ نے کیا ہے ان کو ضرور ملتا رہے گا۔ یہ چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیں۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اب اس حدیث پاک میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 باتیں، ایک تو ہو گیا صدقہ جاریہ جس کو اجر و ثواب اسے ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اب دوسری چیز نبی نے فرمائی علم نافع، یعنی نفع دینے والا علم۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو پڑھائیں لکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور وہ جتنے لوگوں کو پڑھائیں گے ان تک پہنچائیں گے تو اس کا اجر و ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اور یہ جہاں تک سلسلہ چلتا رہے گا ہمیں اس کا ثواب اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اس میں جماعت کا مسئلہ بھی ہے۔ جو لوگ تبلیغ سے واسطہ رکھتے ہیں وہ لوگ بھی جن لوگوں پر محنت کرتے ہیں، اگر وہ عمل پہ آ گئے اور نماز کے پابند ہو گئے، دینداری ان کی زندگیوں میں آ گئی اور وہ آخرت کی تیاری میں لگ گئے، تو اس کا اجر و ثواب ان کو تو ضرور ملے گا، لیکن جنہوں نے محنت کی تھی ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور وہ سلسلہ جہاں تک چلتا رہے گا اس کا اجر و ثواب بھی ان کو جنہوں نے محنت کی تھی ان کو ملتا رہے گا۔ اس لیے یہ بھی ایک چیز ہے علم نافع۔ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اولاد صالح، یعنی نیک اولاد۔ ہم جو ہیں نیک اولاد کو چھوڑ کر جانے کی فکر کریں، یعنی ہمارے بچوں کی ایسی تربیت ہو کہ وہ نیک بنیں اور خود بھی عمل کریں، اور جو ماں باپ گزرے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا طریقہ اختیار کریں، یعنی قرآن شریف پڑھیں، بخشیں، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اولاد صالح جو نیک اولاد ہوتی ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، یہ تینوں چیزیں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہو رہی، بلکہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں میں، بیکار چیزوں میں، اس میں جو ہے ہمارا وقت لگا دیتے ہیں۔ ایک چیز ہمارے یہاں رائج ہے کہ سامنے کچھ عود بتیاں رکھتے ہیں، کچھ شکر وغیرہ رکھتے ہیں، اور حضرت کو بلا بھیجتے ہیں، اور حضرت بلا کے وہ فاتحہ دلائیں گے، وہ ایصال ثواب کریں گے۔ تو میرے محترم بھائی، آپ مسلمان ہیں، آپ کو جو پڑھنے آتا ہے، جو کچھ بھی آتا ہے، آپ کو سورہ فاتحہ آتا ہے، 3 قل آتے ہیں، یعنی تو ایک ہی قل آتا ہے، اسے 3 مرتبہ پڑھیں، اور اتنا کر دیں کہ اے اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا اجر و ثواب میری ماں اگر گزری ہوئی ہے میری ماں تک پہنچا دے، میرے باپ تک پہنچا دے، یعنی تو میرے باپ دادا تک پہنچا دے، میرے نانا نانی تک پہنچا دے۔ ایسے پہنچانے سے، صرف اتنا کہنے سے وہ اجر و ثواب ان تک پہنچ جائے گا۔ لوگوں کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے حضرتوں کو بلاتے ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اور جو کچھ آپ کو پڑھنے آتا ہے وہ پڑھ کے ان کو بخشیں گے، تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کی کوشش کریں، اس کی کوشش ہو کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بڑوں نے اتنی محنت کر کے ہمیں جو ہے ایک پوزیشن پہ کھڑا کر کے چلے گئے، اب ہم ان کو بالکل بھول کے زندگی گزاریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے کوشش یہ ہو کہ ہم جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا کچھ نہ کچھ طریقہ اختیار کریں۔ اب 3 چیزیں نبی نے بتائی، حدیث سے ثابت ہے، باقاعدہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ تو اس سے کوشش یہ ہو کہ ہم ایصال ثواب یعنی فاتحہ خوانی جو بھی کرتے ہیں، ایصال ثواب کو یہاں کی موٹی زبان میں فاتحہ خوانی کہا جاتا ہے، یعنی ثواب پہنچانے کا طریقہ۔ کہیں قبرستان سے گزرے تو فوراً جتنا آپ کو آتا ہے پڑھنے کے لیے، جو کچھ بھی آتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیے،
اے اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے، اس کا ثواب جو ہے یہ قبرستان والوں تک پہنچا دے، پہنچ جائے گا اس کا ثواب، یہ کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے جو بھی گھر والے جتنے بھی گزرے ہیں ان کو بھی ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے تو کہیں مسجدوں میں بور کھدوا دیے، بڑی بڑی چیزیں کریں۔ اگر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم درجہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے پڑھ کر بخشیں، اور قرآن سیکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو ناظرین گرامی، محترم دوستو، بزرگوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔